حضرت ابراہیم 99 سال تک دعائیں کرتے رہے، اب بیٹا دیا گیا، ابھی تو بچہ دودھ پیتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کسی کے گھر پہ 10-15 سال کے بعد اولاد پیدا ہو دعائیں کر کر کے تو کتنا پیار کرتے ہیں اس بچے کو، اس کے تو گویا پیر زمین پر نہیں آنے دیتے، نہیں بھائی بڑی نازوں سے بڑی منتوں سے ملا ہے، یہ بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ 99 سال کی دعاؤں کے بعد ملا۔ اچھا آپ نے اس کا نام بھی اسماعیل رکھ دیا، کیونکہ مانگتے یہی تھے اسماع یا ایل، اسماع یا ایل، نام ہی اسماعیل رکھ دیا کہ انہی دعاؤں سے ملا ہے بھائی ہے۔ مگر اب کیا ہوا، ابھی دودھ پیتا ہے، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنی زوجہ کو اور اپنے بچے کو ایک صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، پہاڑ ہیں، صحرا ہے، تپتی گرمی ہے، ریگستان ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو کبھی ایسے میدان میں چھوڑ کر آ جائیں؟ آپ گئے بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر کہاں پر، جہاں آج مکہ آباد ہے، اس وقت کچھ نہیں تھا، آپ نے وہاں پر چھوڑ دیا۔ اب واپس جانے لگے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے۔ بی بی ہاجرہ کہتی اے ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ کہا ابراہیم بتائیں تو صحیح کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں بی بی ہاجرہ کہتی اے ابراہیم بس یہ بتا دیں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے جو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہاں رب نے حکم دیا ہے، کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے۔ کیسی خاتون ہے، کیسی فیملی۔ حضرت ابراہیم چلے گئے انہیں چھوڑ کے، تھوڑے دن پانی چلا، تھوڑے دن کھجوریں چلی، سب ختم۔ اتنی بھوک ہو گئی کہ بی بی ہاجرہ کا اپنا دودھ بھی ختم ہو گیا، وہ حضرت اسماعیل کو پلا نہیں پا رہی تھی۔ اب بھوک کے مارے، پیاس کے مارے وہ بچہ رو رہا ہے، ماں بے قرار ہے، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں، پانی نہیں مل رہا، بچہ رو رہا ہے، ماں کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اور آخر کار اللہ کا کرنا ایسا ہوا جبریل امین آتے ہیں، جو پیر حضرت اسماعیل زمین پر رگڑ رہے ہیں اس کے قریب جبریل امین اپنے پیروں کی ٹھوکر لگاتے ہیں، اور اب زمین سے چشمہ جاری ہوتا ہے، پانی کا نام ہی زمزم ہو گیا۔ اور سبحان اللہ وہ کیسا چشمہ ہے۔ آپ خارا در میں رہنے والے، اولڈ سٹی میں رہنے والے بورنگ کرتے ہیں، کبھی کبھی پہلے کنویں کھدوائے جاتے تھے، کبھی اس کی ہسٹری پڑھیے گا، 25 سال 50 سال 100 سال، کبھی کبھی 200-400 سال کنواں چل جاتا ہے، پھر پانی ختم ہو جاتا ہے، پھر بورنگ ختم ہو جاتی ہے، پھر کنواں سوکھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے زمزم کو جاری ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور یہ پانی ہے کہ ختم نہیں ہو رہا۔ ارے ایک دو خاندان والے نہیں، اس وقت تو بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے لیے نکلا تھا، آج کروڑوں گیلن روزانہ نکل رہا ہے، بڑے بڑے پمپ لگا دیے گئے ہیں، کنٹینر بھر کی تعمیر میں کیسے کروں؟ کیونکہ آج کسی کو پلاٹ دیا جائے، ساتھ ایک ڈیمارکیشن پلان دیا جاتا ہے، ایک میپ دیا جاتا ہے کہ آپ کا پلاٹ یہاں سے یہاں تک ہے، ہم اس کی بنیادیں بناتے ہیں، ڈیمارکیشن کراتے ہیں، چار دیواری کھڑی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو کہا گیا اے ابراہیم وہیں کعبہ بنانا ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی۔ اے مکے جا کر کعبہ دیکھنے والوں ایک اور بات سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج جس کعبے کو ہم دیکھتے ہیں نا، ایگزیکٹلی اسی کعبے کے اوپر 7ویں آسمان پہ فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور موجود ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یہ اتنی کمال کی ڈائمنشن ہے، تو اسی جگہ پر کعبہ بنانا تھا۔ حضرت آدم نے کعبے کی تعمیر کی تھی، جب طوفان نوح آیا تھا تو اب کعبے کی کوئی بنیاد باقی نہیں تھی، کوئی نشان باقی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم سے کہا گیا کعبے کی تعمیر کرو۔ اب آپ نے کہا یا اللہ کہاں سے کہاں تک تعمیر کروں؟ اب ایک بادل بھیجا گیا اور فرمایا گیا کہ اس بادل جہاں جا کے کھڑا ہو جائے، اس کے سائے میں جو ڈائمنشن ہے اس میں آپ نے کعبے کی تعمیر کرنی ہے۔ ایسا ہی ہوا، بادل آتا ہے، اس کے سائے میں حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر شروع کرتے ہیں۔ ایک پتھر جب وہاں سے اٹھا کر لائے جبل ابو قبیس سے، جبریل امین نے گائیڈ کیا تھا کہ یہ جنت کا پتھر ہے، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کعبہ تعمیر کرتے رہے۔ یہ پتھر کون سا ہے جس کو آج ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آج بھی آپ کعبے کے پاس جائیں تو اس کی دیواریں بڑی اونچی اونچی نظر آتی ہیں، اتنی اونچی تو بندے کا قد نہیں پہنچتا۔ بخاری مسجد کی یہ چھت ڈالی ہوگی تو مزدوروں نے ہاتھ سے نہیں ڈالی ہوگی، اس پہ لفٹر لگایا ہوگا، کوئی کرین لگائی ہوگی، اونچا جانے کے لیے کوئی نہ کوئی سسٹم بنایا ہوگا۔ تو یہ کعبے کی اتنی اونچی دیوار کیسے بنا لی؟ تو سبحان اللہ کریم کی شان دیکھیں، حضرت ابراہیم کا معجزہ کیسا ہے۔ آج 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان آج بھی ویسے ہی موجود ہیں۔ دنیا کے آثار قدیمہ والوں سے پوچھو
وہ کہتے ہیں 700-800 سال بعد بلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مخدوش ہو جاتی ہے۔ ارے یہ تو 5000 سال سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، ہزاروں بارشیں، ہزاروں آندھیاں آئی ہوں گی، مگر یہ قدم کے نشان پتھر پر ویسے ہی موجود ہیں۔ اللہ کریم نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، اور ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ۔ اب کعبے کی تعبیر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم سے فرمایا گیا، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ آپ نے کہا یا اللہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا، ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام آواز پہنچانا ہے۔ آپ مکے میں جو ماشاءاللہ جو مکے مدینے گئے ہیں، جو کوہ صفا ہے، صفا سے مروہ جاتے ہیں نا، صفا سے آپ باہر نکلے تو ایک پہاڑ ہے جہاں محل بن گیا ہے۔ ایکچولی یہ جبل ابو قبیس ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جو دنیا کا سب سے قدیم پہاڑ ہے۔ اسی پہاڑ پر حجر اسود تھا، اسی پہاڑ پر جبریل امین مقام ابراہیم رکھ کر آئے تھے جب طوفان نوح آیا تھا۔ اب حضرت ابراہیم اسی پہاڑ پر چڑھ گئے اور آپ نے وہاں جا کر لوگوں کو آواز لگائی کہ اے لوگو اللہ کے گھر کی طرف آؤ، حج کے لیے آؤ۔ آج میں یہاں بخاری مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ نے سامنے کیمرہ لگا دیا ہے، انٹرنیٹ سے اس کو کنیکٹ کر دیا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا میں آواز جا رہی ہوگی۔ اس وقت تو یہ سسٹم نہیں تھا، مگر روحانی نیٹ کیسا تھا، روحانی سسٹم کیسا تھا۔ حضرت ابراہیم کی اس آواز لگانے کی دیر تھی، وہ آواز دنیا بھر میں ٹرانسمٹ کر دی گئی، پوری دنیا میں لوگوں نے سنی، اور صرف انسانوں نے نہیں سنی، فرشتوں نے آواز سنی، جنات نے آواز سنی، اور سنیے ماں کے پیٹ میں بچوں نے آواز سنی، عالم ارواح میں روحوں نے آواز سنی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس آواز کے جواب میں لوگوں نے جواب دیا۔ اس وقت لبیک پڑھی گئی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب کیا ہوا؟ مفسرین کہتے ہیں اس وقت آج سے کم و بیش 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم کی اس ندا پر، اس صدا پر، جس نے ایک بار لبیک کہا تھا وہ ایک بار حج کرے گا، جس نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 بار حج کرے گا، جس نے جتنی بار لبیک کہا